اللہ آپ کو سزائے خیر دے اور آپ کی علم میں برکت عطا فرمائے۔ اور اب بلا تاخیر ہم پروگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ٹائم بھی ابھی زیادہ ہو رہا ہے اور کل ہم لوگوں کی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب بلا تاخیر پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ ابھی جو ہمارے سامنے حضرت الشیخ مقبول احمد السلفی نیپالی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ وسط بریدہ کی جالیات میں بحیثیت مدرس، مترجم اور داعی کا خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ہم لوگوں کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، تو میں حضرت الشیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے اصلاح معاشرہ کے متعلق کچھ باتیں کریں جو ہمارے لیے مستقبل میں مشعل راہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال في موضع آخر ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ میرے مسلمان بھائی، آج ہم لوگ 5 ربیع الاخر 1434 ہجری موافق 15 فروری 2013 بروز جمعہ اس مسجد ابو الدرداء میں ہم لوگ اکٹھا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس اجلاس کے اندر شرکت کا عظیم ترین موقع عنایت فرمایا، اور ہم آپ تمامی حضرات کی خدمت میں بھی گلہائے عقیدت و تشکر پیش کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ قابل مبارکباد ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس مسجد کے اندر جمع ہونے کا ارادہ و قصد فرمایا۔ میرے مسلمان بھائی، ہمارا دین مذہب اسلام جو ایک آفاقی اور انٹرنیشنل مذہب ہے، اس دین نے ہر جہت میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس مذہب نے ہر موڑ پر اور ہر راہ پر ہماری رشد و ہدایت کا سامان مہیا فرمایا۔ یہ مذہب آفاقی مذہب ہے، یہ مذہب ہے، اس کے اندر زمانے کی خوبی بھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کی آخری کتاب قرآن مقدس کو نبی آخر الجماع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ کتاب ہم مسلمان کی زندگی میں دستور العمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ شخص کامیاب اور کامران ہوگا جو اس کتاب مقدس پر ایمان رکھ کر اس کتاب کے تئیں اپنی زندگی گزارے گا۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو اس پرفتن دور میں، اس فتنے کے دور میں، اس بربریت اور ظلم کے دور میں
قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے، دین کی صحیح معرفت حاصل کرتا ہے، اس وقت اتنے عجائبات ہیں، اتنی شرانگیزیاں ہیں اس موقع پر اور اس عالم میں اور اس وقت عالمی سطح پر اتنے زیادہ شرانگیزیاں ہیں جو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اسلام کے نام سے ہٹ کر جو مذاہب دنیا میں ہیں ان کی باتیں الگ ہیں، لیکن جو اسلام کے نام لیوا ہیں، جو قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، جن کا دعویٰ ہے ہماری کتاب ہے، ہمارا قرآن ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارا خدا ہے، ہمارا مذہب اور دین ہے، اس اسلام کا نام لیوا، اس قرآن پر عمل کرنے والا، اس ایک اللہ پر ایمان لانے والا اتنے گروپ میں، اتنے ٹولیوں میں، اتنے فرقوں میں، اتنے اختلافات کا شکار ہے جس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ ایسے پرفتن ماحول میں اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے، دین کی صحیح معرفت حاصل کرتا ہے اور صحیح دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، میرے بھائی سب سے جگر والا، سب سے بڑے دل گردے والا انسان ہے، اس لیے کہ یہ پرفتن دور ہے۔ اسلام کے نام پر مذاہب کا کھیل کھیلا جاتا ہے، اسلام کے نام پر فرقوں کا کھیل کھیلا جاتا ہے، اسلام کے نام پر گروپوں کا کھیل کھیلا جاتا ہے اور اسلام کے نام پر نہ جانے لوگ کون سا عمل کرتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو خود سے پڑھیں، قرآن کو خود سے سیکھیں، قرآن کی جہاں بھی تعلیم دی جاتی ہے، اگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں تعلیم نہیں دی، ہم مدرسہ میں نہ پڑھ سکے، ہم مدرسہ نہ جا سکے، ہم تعلیم سے بے بہرا ہیں، قرآن تعلیمات سے ہم روشناس نہ ہو سکے، تو الحمدللہ اس ملک کے اندر جہاں امن و امان ہے، جہاں توحید کی تعلیم ہے، جہاں ملک کے اندر سرفرازی ہے، اسلام کا غلغلہ اور اسلام کا دودھ ہی بولتا ہے، وہیں پر یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بھی دیا ہے کہ جالیات کی طرح جو ہے اسلامی اور دینی ادارے چلتے ہیں، اس کے تحت دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، لوگوں کو دین سکھایا جاتا ہے، لوگوں کو قرآن و حدیث سے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے موقعوں سے آپ فائدہ اٹھائیے اور صحیح کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کیجیے، ورنہ آپ جو ہے اسلام مسلمان ہو کر کے بھی آپ دین نہیں جان سکتے، قرآن سے بہت دور ہوں گے، کہنے کے لیے مسلم ہوں گے لیکن دین سے ہمارا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میرے مسلمان بھائی، یہ چند باتیں تمہید کے طور پر تھی، میں آپ کے سامنے چند وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں، ورنہ یہ جو ماحول ہے، جو اخلاقیات کا اسلام کا نظام ہے، وہ تو دراصل بہت وسیع اور عریض نظام ہے۔ اسلام کا جو اخلاقی نظام اور اخلاقی پہلو ہے، 2-4 منٹ میں 1-2 گھنٹے میں اس کو خلاصہ نہیں کیا جا سکتا اور اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کا جو اخلاقی نظام وہ بہت ہی وسیع نظام ہے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں اخلاقیات کے تعلق سے ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے ذریعہ ہم اپنے ایمان کی، اپنے دل کی اور اپنے سوچ و فکر کی اصلاح کریں گے۔ میرے مسلمان بھائی، ہمارا جو دین مذہب اسلام ہے اس نے ہمیں ہر موڑ پر اصلاح فرمائی، یہاں تک کہ ہمیں اخلاقیات کے باب میں بھی اسلام نے بہت ہی بہتر رہنمائی فرمائی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے باب میں نمونہ ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے باب میں بہترین نمونہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ اے امی عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا سیرت و کردار کیسا تھا؟ آپ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان خلقہ القرآن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے، یعنی آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کا نمونہ، آپ کا ماڈل، آپ کا اسوہ اور آپ کی رہنمائی اور آپ کا اخلاق حسنہ یہ قرآن کریم ہے۔ یعنی جو قرآن تعلیم دیتا ہے، قرآن جو حکم دیتا ہے، قرآن جو بیان کرتا ہے، قرآن کے جو احکامات ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، قرآن کے جو پیغامات ہیں، یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں۔ یعنی آپ قرآن کی مکمل تفسیر تھے، آپ قرآن کی مکمل تعبیر تھے، لہذا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم رسول کے اسوہ پر چلتے ہوئے، رسول کی قائدانہ زندگی کو اختیار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن کو اپنا تفسیر بنائے، قرآن کو اپنا تعبیر بنائے، قرآن کو اپنی زندگی کا دستور عمل بنائے اور قرآن کو اپنی زندگی
زندگی میں نافذ کریں. قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کا ایک ایک کلمہ، قرآن کی ایک ایک لائن اور قرآن کا ایک ایک صفحہ ہماری زندگی کے اندر رس گھولے گا، ہماری زندگی کو پاکیزہ بنائے گا، دنیا کے اندر سرخروئی دے گا اور آخرت کے اندر انشاءاللہ ہمیں نجات دے گا اور انشاءاللہ ہم لوگ فائز ہو، کامران ہو کر کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ قرآن ہمیں تمام چیزوں کی گارنٹی لیتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان خود ہم قرآن نہیں جانتے. روز قرآن پڑھتے ہیں، روز قرآن پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، رمضان میں مذاکرہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں سنتے ہیں. لیکن عجیب فلسفہ ہے کہ قرآن اتنا سننے کے باوجود، اتنا پڑھنے کے باوجود لفظ الحمدللہ کا ترجمہ نہیں آتا. اگر جو شخص قرآن کو سمجھ کر کے پڑھے گا تو ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ اس پر آسان کرے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا، سورۃ القمر آیت نمبر 17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. کوئی شخص جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو، قرآن سے پیغام حاصل کرنا چاہتا ہو اور قرآن سے اپنی زندگی کے اندر عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہتا ہو تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنایا ہے. اس کے اندر مولویوں کی بھی غلطی اور کمیاں ہیں جو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. ارے قرآن یہ بہت مشکل چیز ہے، یہ قرآن بہت ہی مشکل ترین امر ہے، اس کو تو علماء پڑھتے ہیں، اس کو تو بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں، اس کو تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جو مدرسہ میں ڈگریاں لیتے ہیں، جو مدرسے کے طالب علم ہیں، جو مدرسے کے مولانا اور مدرس ہیں، جو معلم ہے اور جو ہے محدث ہیں، ان کے لیے قرآن کی تعلیم ہے. ہمارے لیے بس قرآن کی عبارت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کا سمجھنا یہ عالموں کا کام ہے. میرے بھائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام قرآن پڑھ کر کے ایمان کی بلندیوں اور ایمان کی چوٹی پر فائز ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں کتنے جابر آدمی تھے، کتنے سنگ دل تھے، کتنے سخت دل تھے. لیکن یہی قرآن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات آپ کے سامنے رہتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن کھول کر کے پڑھتے ہیں تو ان کا دل گواہی دینے لگتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. لہٰذا فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کلمہ شہادت کا اقرار کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے. تو یہ قرآن فرش سے عرش تک لے جانے والی کتاب ہے. یہ قرآن قیامت تک رہبری کرنے والی کتاب ہے. یہ علماء اگر ہم کو روکتے رہیں لیکن ہم عام عوام الناس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نہایت ہی آسان بنایا ہے اور الحمدللہ یہ سائنٹیفک زمانہ ہے، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ جو ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اس زمانے میں کوئی شخص اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہو تو تھوڑی سی لگن، تھوڑی سی دلچسپی اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ وہ علم کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے. قرآن کا ہر ایک زبان میں جتنی بھی زندہ زبانیں ہیں، جتنی بھی بولی جانے والی زبانیں ہیں، جتنی بھی پڑھی اور لکھی جانے والی زبانیں ہیں، تمام زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے. ہندی میں موجود ہے، انگریزی میں موجود ہے، اردو میں موجود ہے، فارسی میں موجود ہے. جو زبان آپ جانتے ہیں ان تمام زبانوں کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے. آپ اس کو حاصل کریں اور نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد ہو یا 24 گھنٹے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ یا کم سے کم 10 یا 5 منٹ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں. انشاءاللہ جو دوریاں ہیں ہم مسلمانوں میں فرقے کے تعلق سے ہم ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتے. یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو توحید کا ملک ہے جس ملک میں ہم سب لوگ بلا تفریق مذہب و ملت جمع ہو جاتے ہیں. لیکن اپنے ملکوں میں اپنے ملکوں کا حال دیکھیں، چاہے انڈیا ہو، نیپال ہو، چاہے پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، کوئی دوسرا بھی ملک ہو، اپنے ملکوں میں ہم لوگ صرف اپنے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، صرف اپنی بیٹھک میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے ہی جگہ جمع ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر وہ زرخیزی دی ہے، اس مٹی کے اندر وہ نمی اور وہ طاقت دی ہے کہ جس مٹی میں لوگ آ کر کے بہت سارے لوگ اپنے ایمان کی اصلاح کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے عقیدہ کی اصلاح کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے مسالک کو بدلتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے طریقے درست فرماتے ہیں، اپنی نمازیں درست کرتے ہیں، اپنے روزے درست کرتے ہیں، اپنی عبادات درست کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے دین کی دنیا کی اصلاح کرتے ہیں. تو یہ ملک توحید کا ملک ہے. توحید کی برکت سے یہاں آباد ہے. یہاں صرف ایک مسجد نظر آتی ہے جو اللہ کی مسجد ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر بنائی گئی مسجد ہے. یہ توحید کا ملک ہے. میرے مسلمان بھائی، میرا موضوع تھا کہ ہم آپ سب کے سامنے کچھ اخلاقیات کے پہلو سے ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں، اس لیے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے.
جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. یعنی قرآن جو کہتا ہے، قرآن جو حکم دیتا ہے، قرآن جو بتاتا ہے، قرآن جو سمجھاتا ہے، قرآن جو ہمیں جو ہے قرآن جس طرف ہمیں لگاتا ہے وہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور انہی چیزوں کو اپنانا ہماری ذمہ داری ہے. تو اسلام کا جو اخلاقیات کا نظام ہے بہت ہی وسیع عریض باب ہے. ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے نہیں رکھا جا سکتا، لیکن جو چند بنیادی چیزیں ہیں، چند جو بڑی بڑی باتیں ہیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. سب سے پہلے آئیے ہم دیکھتے چلیں، ہم سمجھتے چلیں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. اخلاق کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اخلاق حسنہ، اخلاق سیئہ. اخلاق کی دو قسمیں، دو کیٹیگری ہم بنا سکتے ہیں. ایک قسم ہے اخلاق حسنہ اور دوسری قسم ہے اخلاق سیئہ. اخلاق حسنہ کہتے ہیں اچھے اوصاف، اچھے اخلاق، اور اخلاق سیئہ کہتے ہیں برے اخلاق. ایک آدمی کے اندر اچھے اخلاق بھی ہو سکتے ہیں، برے اخلاق بھی ہو سکتے ہیں، دونوں اخلاق کا مجموعہ ہو سکتا ہے. اور ایک آدمی کے اندر زیادہ اخلاق پایا جا سکتا ہے، کچھ کم جو ہے برائیاں پائی جا سکتی ہیں. ایک شخص کے اندر زیادہ برائیاں پائی جا سکتی ہیں اور کچھ اخلاقی پہلو نظر آ سکتا ہے. تو یہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں. اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کی طبیعت کے اندر لچک، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر لچک دیا ہے. اگر اس لچک کو اس انسانی نیکی کرنے پر برگیفتہ کر دیا جائے، ابھار دیا جائے، اور وہ آدمی خود بخود از خود بلا تکلف، بلا مشقت اگر نیکی کے کام پر لگ جاتا ہے، نیکی کا کام کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ جو نیکی والے کام ہیں انہیں اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے. اچھے اخلاق. برے اخلاق اگر کسی انسان کے نفس کی تہذیب نہ کی جائے، اس کی تربیت نہ کی جائے، اس کو سنوارا اور سدھارا نہ جائے، جو کہ اسلام کا مین پوائنٹ ہے کہ جب آدمی بچہ پیدا ہو تو اس کی آپ جو ہے رہنمائی کریں، اس کی تربیت کریں، اس کی نگہداشت کریں، اس کی پرورش کریں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کرنے کو ہمیں کہا ہے. تو اگر کسی کی فطرت کو، کسی کی طبیعت کو، کسی انسان کے نفس کو اگر نیکی کے راستے پر ابھارا نہ جائے، اگر اس کو فرنگیختہ نہ کیا جائے، تو اس سے خود بخود برے کام شادی ہونے لگتے ہیں، فاسد امور اس سے شادی ہونے لگتے ہیں. یہی اخلاق سیئہ ہے، برے اخلاق. اگر ایک شخص کی تہذیب نہ کی جائے، وہ جنگل میں رہتا ہو، جنگلی جانوروں کی رہتا ہو، انسان کی زندگی نہ گزارتا ہو، اس کی کسی نے تہذیب اور تدریب نہ کی ہو، اس کے اوپر کسی نے محنت نہ کی ہو، اسے کسی نے تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ نہ کیا ہو، وہ آدمی اس انسان کے اندر اخلاقی پہلو نظر نہیں آتا. یہ ہوگا تو بس اپنی منمانی کچھ پہلو نظر آئے گا، لیکن مہذب آدمی، اخلاق مند آدمی وہ نہیں ہو سکتا. ضروری ہے اخلاق مند ہونے کے لیے اس کی طبیعت کو، اس کے نفس کو ابھارا جائے نیکی کے کام کی طرف، نیکی کے راستے کی طرف، تو وہ شخص بلا تکلف نیکی کے کام کرنے لگ جاتا ہے. اسے اخلاق حسنہ کہتے ہیں. تو یہ موٹی دو قسمیں اخلاق کی ہیں. اب آئیے اخلاق کو سمجھتے ہیں. اخلاق کے عناصر کیا ہیں، اخلاق کے پوائنٹس کیا ہیں، اخلاق کی وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم مومن کامل ہو سکتے ہیں، ہم ایک مکمل مسلمان ہو سکتے ہیں، ہم ایک مکمل اسلام کے پابند ہو سکتے ہیں. آئیے ان چیزوں کو ہم شمار کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھتے ہوئے چلیں کہ اخلاق کا حاصل کرنا اور اخلاقی امور سے آراستہ اور پیراستہ ہونا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا. سورہ قلم کے اندر چوتھی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز کیا. ہم نے آپ کو بلند اخلاق والا بنایا، اخلاق کے بلند معیار پر آپ کو میں نے رکھا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی اونچی سطح پر، سب سے اونچی سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے دشمن بھی، ہمارے اغیار بھی، اسلام سے دشمنی رکھنے والے، اسلام سے جو ہے ذرہ برابر بھی محبت نہ کرنے والے، سائنسدان ہو، چاہے مورخ ہو، چاہے مفکر ہو، چاہے فلسفی ہو، چاہے محقق ہو، ان سارے لوگوں نے جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قلم اٹھایا، کتابیں لکھی، ٹاپکس لکھا، مضمون لکھے، اخبارات میں لکھے، جرائد میں لکھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا، برائی نہیں. یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ ہمارے دشمن نے بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. جب ایک شخص ایک یورپی مورخ نے عالمی اعتبار سے 100 لوگوں کو منتخب کیا کتابیں لکھنے کے لیے، 100 آدمی کا انتخاب کیا، اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا.
تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت ہی بلند ہے. آپ اپنی محنت سے، آپ کی جانفشانی سے اور اپنی تقوی سے ایمان کے بلند مرتبے پر فائز ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ ہر لمحہ اذان کے اندر، نماز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر آن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی اکرم، آپ کو میں نے اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا. تو ہم نبی سے اگر محبت کرتے ہیں تو یا حسین کہنے سے، یا نبی کہنے سے، یا غوث کہنے سے، یا خواجہ غریب نواز کہنے سے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دکھایا اور قرآن کی تفسیر کر کے اپنی عملی زندگی کا اظہار فرمایا. اس عملی زندگی کو ہمیں اپنانا ہے، اس لیے کہ نبی کی زندگی ہی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن حکیم کے اندر لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ صرف نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے. ہمارے لیے کوئی ہستی نبی کے بعد، اللہ کے بعد، ان دونوں ہستیوں کے بعد کوئی تیسری ہستی کی آئیڈیل کے لیے، نمونہ کے لیے ضرورت نہیں. اور نہیں اللہ تعالیٰ نے یا نبی اکرم نے ہمیں حکم فرمایا ہے. دو ہستی ہمارے لیے دنیا کے اور آخرت کے اندر کامیاب ہونے کے لیے کافی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاقی اعتبار سے بہت ہی بلند ترین زندگی ہے. آپ اخلاق کے بلند ٹاپ پہ فائز ہیں، سب سے اونچائی پر فائز ہیں. تو اگر اتنی اونچائی کو نہیں چھو سکتے ہیں، اتنے بلند معیار کو نہیں جا سکتے ہیں، لیکن ہوشہ چینی کر سکتے ہیں، ان سے ہم چن سکتے ہیں وہ موتی جو اخلاق کی موتی ہیں، جو اخلاق کے نمونے ہیں، جو اخلاق کی باتیں ہیں، انہیں چن کر کے اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں. اس لیے کہ ہماری اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے اسلام کو پھیلانے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے، آپ کو دشواری ہوتی ہے. اسلام پر چلنے کی وجہ، اسلام پر چلنے کے لیے اخلاقی جو گراوٹ ہے وہ پریشانیاں، وہ رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے ہو گئی ہیں. اگر ہمارے اخلاق بلند ترین ہو گئے، اگر ہمارے اخلاق اونچے ہو گئے، اگر ہمارے اخلاق نبی کی طرح، نبی کے ساتھیوں کی طرح، نبی کے اصحاب کی طرح ہو گئے، تو اسلام کو پھیلنے میں کوئی دقت نہ ہوگی، ہم کو اسلام پر چلنے کے لیے کوئی دقت اور دشواری نہ ہوگی. اس لیے کہ ہمارا اخلاق برانگیختہ ہو جائے گا نیکی کے کام کرنے کی طرح. لہذا رمضان کا مہینہ ہو، روزہ رکھنے میں کوئی دشواری نہ ہوگی، چاہے ٹھنڈی کا موسم ہو، وضو کرنے میں اور نماز پڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہوگی، چاہے گرمی کا موسم ہو، ہمیں عبادت کا کام انجام دینے میں یا طواف کرنے میں یا حج و عمرہ کے ارکان ادا کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوگی. شرط یہ ہے کہ ہمارے اخلاقی تعلیموں پر اختیار کیا جائے. جو اخلاقی تعلیمات ہیں اسلام کے، ان تعلیمات